بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بہنوں اور بھائیوں، بحمد اللہ تعالی آج مجھے ایک اہم معاشرتی مسئلے پہ بات کرنی ہے جو گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے حقوق پہ بات کروں، اور اس کو میں اپنے دو خطابات کے اندر تقسیم کروں گا۔ پہلے مردوں کے حقوق عورتوں پہ بیان کروں گا، اور پھر عورتوں کے حقوق مردوں کے حوالے سے بیان کروں گا۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، زمانہ جانتا ہے، ضرب المثل ہے، یہ بات مخلوق میں مشہور و معروف ہے۔ ان دونوں کے بغیر زندگی کا نظام نہیں چلتا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردو، عورتیں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہیں، اور تم جو ہو وہ عورتوں کا لباس ہو۔ یعنی تم نے ان کی پردہ پوشی کرنی ہے، انہوں نے تمہاری پردہ پوشی کرنی ہے، تم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تمہاری عورتوں نے تمہارے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ عورتیں اپنے مردوں کی عزت کریں گی، مرد اپنی بیویوں کی عزت کریں گے۔ مرد پر گناہ نہیں ہے بیوی کا احترام کرنا، مرد کے لیے یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کا احترام کرے، اس کو عزت دے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے، اپنی بیوی کو آرام دے، مقدور بھر اس کی راحتوں کا، اس کے آرام کا خیال رکھے۔ بیوی غلام نہیں ہے، اور نہ ہی مرد جو ہے یہ جوروں کا غلام ہے۔ عورت پاؤں سے پیدا نہیں کی گئی کہ یہ اپنے مرد کے پاؤں کی جوتی بن کے رہے، اور نہ ہی عورت سر سے پیدا کی گئی ہے کہ یہ مرد کے سر پہ سوار ہو جائے، اس کے سر کا تاج بن کے رہے۔ یہ تو بائیں طرف سے پسلیوں کو چیر کر دل کے قریب سے پیدا کی گئی ہے تاکہ یہ اپنے مرد کے دل کے قریب رہے، اس کے دل کی راحت کا سامان بنے، اس کے دل کو سکون پہنچائے، اپنے مرد کو عزت دے، اس کا کہنا مانے۔ مگر آج کیا ہے؟ گھر گھر لڑائیاں، گھر گھر فساد، دھینگا مستی، کھینچا تانی، تو تکار، بدتمیزی، لڑائی جھگڑا، اناد دشمنی، دل میں کرودھ، دل میں تکبر، مرد کے بارے غلط خیالات، بیوی کے بارے غلط خیالات۔ مرد کے دل میں بیوی کا احترام نہیں ہے، اور بیوی کے دل میں مرد کا احترام نہیں ہے۔ ایسے زندگی نہیں گزرتی، ایسے زندگی کی گاڑی نہیں چلتی۔ مرد کو چاہیے کہ وہ دل سے اپنی بیوی سے محبت کرے۔ اس نے اللہ کے نام پر ہی اپنی بیوی حاصل کی ہے، کلمے ہی تو پڑھے ہیں، کوئی قیمت تھوڑی ادا کی ہے، اللہ کے نام پر ہی تو لی ہے۔ اگر وہ اچھا انسان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مقدور بھر اپنی توفیق کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہونے کے ناطے دل سے اپنی بیوی کے ہر نان و نفقہ کا، اس کی ہر تکلیف کا، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھے۔ اگر وہ جان بوجھ کر اپنی بیوی کو آسانیاں نہیں دیتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اپنی بیوی کا مجرم ہے۔ کل قیامت کو اس سے حساب ہوگا، سوال ہوگا۔ مرد نے بھی مرنا ہے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خامدوں کا دل سے احترام کرے۔ زمانہ الٹی چال چل گیا، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ بیویاں بدتمیزی کرتی ہیں اپنے خامد سے، پڑھی لکھی بیویاں اپنے پڑھے لکھے خامدوں سے بدتمیزی کرتی ہیں، برے بول بولتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں نے خود سنا کہ عورتیں، بیویاں اپنے خامدوں کو گالیاں دیتی ہیں۔ الامان والحفیظ، العیاذ باللہ، لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے مردوں کو گالی دیتی ہیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کو ارشاد فرمایا عورتوں ادھر آؤ، میری بیعت کرو۔ عرض کی اللہ کے رسول کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک تو تم جھوٹ نہیں بولو گی، دوسرا اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گی، اور تیسرا تم اپنے خاوند کی ناشکری نہیں کرو گی۔
اور یہ تو تینوں باتیں عورت میں ہیں. عورت کو سونا کھلا دو, زندگی میں اچھے اچھے لباس لے کے پہناؤ, مقدور بھر عورت کو جیب خرچ دو. جب بیوی لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, تو خامد کو کہتی ہے میں تے جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں میں تے تیرا ویکھے ہی کھ نہیں, مینوں تے تو سکھ دیتا ہی نہیں. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے, اس کلمے سے عورت کے سارے اعمال حسنہ برباد ہو جاتے ہیں. خامد کی ناشکری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے, جہنم میں مرد کم دیکھے ہیں, عورتیں زیادہ دیکھی ہیں. ایک صحابیہ بولی, عرض کی اللہ کے رسول آپ نے عورتوں کی کثرت کیوں دیکھی, عورتیں اتنی کثیر تعداد میں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ فرمایا تم خامدوں کی ناشکری کرتی ہو, تم اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہو. رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خامد کے نتنوں سے خون بہ رہا ہو, خامد کے نتنوں سے, اور خون بہ بہ کر اس کا پورا وجود بھر جائے اور خون اس کی ایڑیوں تک آ جائے, اور عورت اس خون کو اپنی زبان سے چاٹے, تو پھر بھی وہ خامد کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے, بلکہ یہ شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے اندر صفحہ نمبر 380 پر یہ نقل فرمایا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں, اپنی جامع صحیح میں حدیث مبارکہ نقل فرمائی جس کا نمبر 3237 ہے. دوسری جلد میں صفحہ نمبر 388 پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث مبارکہ لے کے آئے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کو اس کا خامد رات کے کسی حصے میں اپنے بستر کی طرف بلائے اور عورت بلا عذر شرعی انکار کر دے, بہانہ بنا دے, تو خامد جو ہے وہ ناراضگی کی حالت میں رات گزارے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے لے کر طلوع صبح تک اللہ کے سارے فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. آج بات پہ جھگڑا ہوتی ہے, عورت قدم قدم پہ کہتی ہے اچھا اگر تم نے مجھے نہیں رکھنا تو مجھے طلاق دے دو, اگر فلاں آسانی نہیں دینی تو مجھے طلاق دے دو, اگر میری فلاں بات کو نہیں ماننا تو پھر مجھے طلاق دے دو. آئیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں کے اندر, جامع ترمذی کے اندر دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 402 پر حدیث مبارکہ کا نمبر 1191 ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر ضرورت شرعی کے, یعنی اشد ضرورت کے بغیر جو عورت اپنے خامد سے طلاق کا تقاضا کرتی ہے, جو عورت اپنے خامد سے طلاق مانگتی ہے, فرمایا خبردار وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. اچھا توجہ فرمائیے, رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کی درمیانی راہ جو ہے وہ 500 سال کی راہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ 1000 سال کی راہ ہے, یعنی 1000 کی دوری سے جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مگر فرمایا جو عورت اپنے خاوند سے طلاق مانگتی ہے, قدم قدم پہ کہتی ہے مجھے طلاق دے دو, نہیں رکھنا تو مجھے طلاق دے دو, میری ضرورت نہیں تو مجھے طلاق دے دو, فرمایا خبردار وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی, اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اس نے کہا ہے جس کے بارے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرا حبیب تو اپنے من کی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا, یہ تو ہوائے نفس سے بولتا نہیں ہے, یہ تو کلام ہی اس وقت کرتا ہے جب اس پر وحی کی جاتی ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری ماؤں, میں تم سے گزارش کروں گا, شاید آپ میرے جملے سے ناراض ہو جائیں, آپ کو میرا جملہ تلخ معلوم ہو, مگر نہیں, واللہ باللہ تاللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں. خامد کا بہت حق ہے عورت پہ. خامد بڑی مشکل سے کما کے اپنے بیوی کو کھلاتا ہے, اس کے دکھ درد کا خیال کرتا ہے, اس کے اور اس کے بچوں کو پالتا ہے,
اور عورت چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ پکر اس سے طلاق مانگتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ میں تو جب سے آئی ہوں تم نے مجھے تنگ ہی رکھا ہے، مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ ہے خاوند کی ناشکری۔ اس سے عورت کے قرآن کی تلاوت، اس کی 5 نمازیں، اس کو تہجد کا اٹھنا، اس کو راتوں کا اٹھ کے رونا، خدا کی قسم سارے کا سارا غارت ہو جاتا ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ ایک صحابی آئے دوڑے دوڑے، عرض کی اللہ کے رسول میرا اونٹ جو ہے وہ باولا ہو گیا، میرا اونٹ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، پنجابی زبان میں کہ عرض کی اللہ کے رسول وہ کاٹ رہا ہے۔ صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اسے ہوا کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول وہ لوگوں کو کاٹتا، وہ دیکھو آ رہا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ آ گیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھہرو۔ صحابہ بھاگنے لگے، فرمایا تم بھاگو نہیں، اسے آنے دو، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے بارے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اونٹ کو بھی پتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرض کی اللہ کے رسول یہ کسی کو کاٹ نہ لے۔ فرمایا تم ادھر ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی، اونٹ پہنچا بارگاہ نبوت و رسالت میں، اللہ کا حبیب جلوہ فرما ہے۔ اونٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم اقدس کے قریب آیا، محفل پاک کے قریب آیا، تو اونٹ نے آتے ہی اپنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا، دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جنگل کے جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے ضروری نہیں؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا خبردار، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، اے اسلام کی بیٹی، اے مخدرات اسلام، اے مستورات دین محمدی، تمہیں کچھ سمجھ آئی ہے میں نے کیا کہا؟ تمہیں پتہ چلا ہے جس نے تمہیں عزت دی، بھلا تمہاری کوئی عزت تھی؟ عورتوں کو تمہاری عزت تھی؟ تمہیں کوئی جانتا اور پہچانتا تھا؟ ہندو لوگ تو پیر کی جوتی سمجھتے تھے عورت کو، وہ کہتے تھے عورت پاؤں کی جوتی ہے، پوری آئی تو پہن لی، نہ آئی تو اتار کے اور پہن لی۔ یونانی معاشرے میں تمہارا مقام کیا تھا؟ عرب معاشرے میں تمہارا کیا مقام تھا؟ عورت کو پیریڈ کی تکلیف ہوتی، ماہواری کی تکلیف ہوتی، حیض آتا تھا تو کوئی مرد اس کے قریب نہیں، ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس کی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کو گندا اور اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ اور تو تم کو عزت کس نے دی؟ تمہیں عزت میرے رسول اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کے فضل سے۔ رسول اللہ نے آ کے فرمایا لوگو خبردار، الجنت تحت اقدام الامہات، لوگو تمہاری جنت جو ہے یہ تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو گھر کے لیے رحمت ہے، اگر عورت بیوی ہے تو وہ قابل عزت ہے، اگر عورت بہن ہے، نیک ہے، تو وہ بھائی کا اور بیٹے باپ کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہے۔ تمہیں عزت میرے رسول اللہ نے عطا کی ہے، تو جس رسول کے قدموں کی خیرات تمہیں عزت ملی، کیا اس نبی کا کہنا نہیں مانو گی؟ اب کیا آج کے بعد بھی خاوند کی ناشکری کرو گی؟ کیا آج کے بعد بھی نماز چھوڑو گی؟ کیا آج کے بعد بھی جھوٹ بولو گی؟ عورت سارا دن کھانے پکاتی ہے، اپنے خاوند کے شوہر آ جائیں، اپنے خاوند کے دوست آ جائیں، بیٹوں کے دوست آ جائیں، کھانا پکاتے تھکتی نہیں، خاوند کے بیٹوں کے کپڑے دھوتے تھکتی نہیں، جو ہی نماز کا وقت آتا ہے عورت کو تھکن ہو جاتی ہے۔ کیا کروں، میرے تو پٹھے دکھ رہے ہیں، میرا تو جسم بھاری ہو گیا۔ نہیں نہیں، اے رسول اللہ کی امتی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس رسول کے صدقے تجھے عزت ملی ہے، اللہ کے حبیب کا اور اپنے نبی کا حکم بھی مان۔ خبردار، مردوں کی ناشکری حرام ہے۔ خبردار، اپنے بچوں کا قتل حرام ہے۔ خبردار، ننگے منہ، ننگے سر، فحش لباس بازاروں میں پہن کر چلنا حرام ہے۔ خبردار، اپنے خاوند کی نافرمانی حرام ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی باندی، سچی غلامہ، سچی کنیز اگر تو اپنے اوپر اپنے نبی کی تعلیمات کو طاری کر لے، اپنے خاوند کی فرما برداری کو اپنے اوپر طاری کر لے، تو یہی گھر
جس میں ہر روز لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، یہ جنت کا منظر پیش کرنے لگے گا، راحت و رحمت کا گہوارہ بن جائے گا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم سے گزارش ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اپنے نبی کا حکم مانو۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سچے اور سچے دل سے اپنے پیارے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مختصر حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق۔